بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے لوگ ہمیشہ دنیا کا ایسا رخ دیکھتے ہیں جو بظاہر لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر مریض اپنے ساتھ ایک انوکھی داستان لاتا ہے اور ہر فرد کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ ان سے بہت عجیب فیصلے کرواتے ہیں۔ ہسپتال میں موت کے بعد انسان کی اہمیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ انسانیت کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ کوئی انسان اس قدر خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کی موت اس کے اپنوں کے لیے دکھ کا سبب بنتی ہے اور ان کی جدائی خبر پر ان کے پیارے بے ساختہ تڑپ کر رو دیتے ہیں۔ اور میں نے ایسی اموات بھی دیکھی ہیں جہاں مردے کو اٹھا کر گھر لے جانا بھی گھر والوں کو عذاب لگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اپنوں کے شوق روئے جھیل جھیل کر سانسیں توڑتا ہے تو کوئی محبت کے بھائے آنسوؤں کو دیکھ کر مسکرا کر جان دیتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا نصیب ہے۔ ہسپتال کے ماحول نے مجھے بتایا تھا کہ ایک انسان کے کتنے روپ ہوتے ہیں اور کیسے دنیا بیس بدل کر جیتی ہے۔ پیسہ کبھی موت کو نہیں روکتا اور غربت کبھی موت کی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ کبھی کبھی فاقہ زدہ لوگ بیماریوں سے لڑ کر بھی زندہ رہتے ہیں اور صحت مند امیر ذرا سی بیماری پر مر جاتے ہیں۔ مگر مجھے پہلی بار ہسپتال میں رونما ہونے والے ایک عجیب واقعے نے ٹھٹکا دیا تھا۔ مجھے ایک شام ہسپتال میں آنے والے ایک بوڑھے نے اچھا خاصا ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا بوڑھا جس کی موت نہیں ہوئی تھی بلکہ پوسٹ مارٹم کے لیے اسے مارا گیا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ سچائی کچھ وقت بعد جو مجھ پر کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سسٹر سارا، آپ کو ڈاکٹر فرقان بلا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی بہت بری حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے۔ وہ ہسپتال کا ایک مصروف دن تھا جب شام کے قریب مجھے ایک وارڈ بوائے نے آ کر عجیب سے لہجے میں اطلاع دی۔ میں اس وارڈ بوائے کے معنیخیز الفاظ کو محسوس کیے بغیر جلدی سے اپنا کام چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب کے آفس کی طرف بھاگی۔ ویسے تو مجھ جیسی عام نرس کا ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا۔ میں حال ہی میں اس ہسپتال میں ایک عام سی نرس بنی تھی۔ ابھی میرا تجربہ بھی اتنا خاص نہیں تھا اور عمر بھی چھوٹی تھی۔ میرے ساتھ کی دوسری نرسیں عام سے وارڈ میں ڈیوٹی دیتی تھی، مگر میرے والد کی جان پہچان کی وجہ سے سینئر ڈاکٹر فرقان مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پیشے سے بہت ایماندار انسان تھے۔ ڈاکٹر فرقان کا تجربہ اور لگن دے کر مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں بالکل ناکارہ سی لڑکی ہوں۔ حالانکہ میں بھی ذہین تھی اور ڈاکٹر بننا میرا بہت پرانا خواب تھا، مگر حالات کی وجہ سے مجھے مجبوراً نرسنگ کرنی پڑی۔ میرے والد اسی ہسپتال ایک بہترین ڈاکٹر تھے۔ کوئی سال پہلے کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنے والد کی دوسری بیوی سے اکلوتی اولاد تھی۔ میری سوتیلی ماں کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جو وان بچے تھے، میرے والد کی موت کے بعد سوتیلے بھائیوں نے لڑ جھگڑ کر میرے والد کا بینک بیلنس آپس میں بانٹ لیا۔ مجھے اور میری ماں کو چند ہزار دے کر ٹرخا دیا۔ حالات مجبوری میں مجھے نرسنگ کا کورس کر کے اس ہسپتال میں آنا پڑا جہاں میرے والد کی جان پہچان تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ اور بہت مہنگا ہسپتال تھا۔ میرے والد کے ایک دوست نے مجھے نوکری دی اور ایک ذہین جوان ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ بولے یہ یہاں کے سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں، ان سے سیکھو گی تو کچھ عرصے میں ڈاکٹروں کے برابر آ جاؤ گی۔ میں جانتی تھی یہ تو بس ایک دلاسا تھا، مگر ان کی بات اس حد تک تو ٹھیک تھی کہ ڈاکٹر فرقان نہایت ذہین اور قابل ڈاکٹر تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے وقار اور سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک ہی بار سمجھایا تھا کہ انہیں سست اور نالائق لوگ ہرگز پسند نہیں۔ کہنے لگے کہ اگر تم ایسا کام کرو گی تو فارغ کر دوں گا۔ وہ سختی سے بولے۔ مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنا تھا، اس لیے اس روز کے بعد میں نے ہمیشہ دل لگا کر کام کیا اور کبھی ڈاکٹر صاحب کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں بھی بہت محنتی لڑکی تھی، اس لیے شوق سے تجربہ حاصل کرنے لگی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچی تو وہ مجھے لے کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں مریض پڑا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کے سامنے پہنچی تو بے ساختہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہاں باہر تقریباً 30 سال کی بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ میرے ٹھٹکنے کی وجہ اس لڑکی کا حلیہ تھا۔ وہ بہت باریک اور عریاں لباس میں موجود تھی۔ اس لباس میں اس کی بے پردگی ہو رہی تھی، مگر شاید اسے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا۔ اس کے حسین چہرے پر سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود دوسرے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی مریض مرد کے ساتھ آئی ہے اور کب سے روتی جا رہی ہے، چپ نہیں کر رہی۔ مجھے افسوس تو ہوا مگر حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی کیسے حلیے میں ہسپتال آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پریشانی اپنی جگہ، مگر اسے اپنا لباس بدل لینا چاہیے تھا۔ یہ بات میں اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں یہ سوچتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں ڈاکٹر مجھ سے 2 قدم آگے ہو کر اس مریض کی طرف بڑھے تھے۔ اس مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سے گئے۔ میری توجہ ڈاکٹر کی جانب تھی۔
میں ان کے چہرے کے یکدم بدلتے اثرات پر چونک گئی۔ جب میں نے نظر گھما کر اس مریض کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور جھجک کے مارے میرا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ دوسرا ڈاکٹر بھی بوکھلا گیا اور مجھ سے کہنے لگا، سسٹر سارا، آپ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں، ضرورت پڑی تو ہم بلا لیں گے۔ میں شرمندگی کے ساتھ ہلا کر اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے تب وارڈ بوائے کی بات سمجھ آئی۔ مریض واقعی بہت بری حالت میں تھا۔ اس مریض کا بالکل برہنہ وجود صرف صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کس حالت میں اچانک بیمار ہو کر اسپتال پہنچا تھا۔ کمرے کے بالکل باہر بیٹھی وہ لڑکی بھی نیم عریاں لباس میں تھی، جس میں اس کا شباب خوبصورت سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ان دونوں کا حالیہ منظر مجھے شدید خافتوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہ جانے اس مرد کو اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس حالت میں وہاں پر لایا گیا تھا۔ میں موقع پا کر اس لڑکی کے پاس گئی اور اسے آہستہ سے تسلی دیتے ہوئے تجسس سے پوچھا کہ وہ مریض کون ہے اور اسے کیوں ہوا تھا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے جو بتایا وہ تو میرے ہوش اڑا گیا۔ میں کب کے اسی حسین لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد شادی کرنے والے ہیں۔ مجھے لگا تھا وہ بوڑھے کی جوان حسین بیوی ہوگی، مگر وہ تو نہایت بے باکی سے بتا رہی تھی کہ اس کا اس مرد کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور وہ اس تعلق کو محبت کا نام دے رہی تھی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے ملک میں بے حیائی اتنی عام ہو چکی تھی کہ شادی بیاہ کے پہلے باقاعدہ محبت کا تعلق بنایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ہم دونوں ساتھ تھے جب اچانک اس مرد کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بالکل بے جان ہو گیا۔ وہ کوشش کرتی رہی مگر وہ حرکت نہیں کر پایا۔ اس کو نے جگانے کی بھرپور کوشش کی۔ مرد کو کوئی ایسی ویسی بیماری بھی نہ تھی کہ وہ کچھ سمجھ سکتی یا دوا کرتی۔ پریشانی میں وہ اسے ہسپتال لے کر پہنچی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے تب معلوم ہے کہ وہ مرد گناہ کی حالت میں اس حالت کو پہنچا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا تھا، کیونکہ معائنہ سے پہلے ہی اس مرد کے نازیبا حولیہ کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکال دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر احمد نے مجھے بلایا تو میں کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ پھر ڈاکٹر احمد نے مجھے جو اطلاع دی وہ مجھے ہلا کر رکھ گئی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس مرد کی موت واقعی ہو چکی ہے۔ میں نے بے ساختہ گردن گھما کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی گھبراہٹ زدہ اور سوالیہ نظروں سے ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں پریشان ہوئی کہ اسے کیسے اطلاع دی جائے۔ میں ابھی اتنی تجربہ کار اور مضبوط دل نہیں ہوئی تھی کہ بہادری سے مریض کی موت کی خبر اس کے لواحقین کو دیتی۔ مجھے اس لڑکی کا رونا پہلے ہی پریشان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد بھی آگے نہیں بڑھے تھے۔ ان کا انداز الجھا ہوا سا تھا، جیسے وہ تذبذب کا شکار ہوں۔ ہماری مشکل ڈاکٹر فرقان نے دور کر دی۔ وہ باہر آئے تو انہوں نے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں اس لڑکی کو بتایا گیا۔ بولے، اس مرد کی 2 گھنٹے پہلے موت ہو چکی ہے، اس مردہ حالت میں ہی اسپتال لایا گیا۔ وہ لڑکی اس اطلاع پر پھر آگ بگولا ہو گئی اور ہمارے منہ پر دیکھنے لگی جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا تھا ڈاکٹر احمد اس دوران مسلسل نظریں چھپا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہے تھے۔ اچانک وہ لڑکی زور زور سے چیخنے لگی اور بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اسے ضرور کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس لڑکی کو وہ موت تبھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بولی، اچانک کسی کی موت کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اس حالت میں جب وہ اپنی محبوب ترین ہستی کے قریب ہو۔ وہ اور بھی جانے کیا کیا شک ظاہر کر رہی تھی۔ کہنے لگی، دشمنوں نے اسے مارا ہوگا ورنہ وہ بیمار نہیں تھا۔ ڈاکٹر احمد نے بتایا، اس مرد کا اچانک دل بند ہونے سے انتقال ہوا ہے۔ میں اس بات پر ٹھٹک گئی کیونکہ پہلے دونوں ڈاکٹروں نے موت کی کوئی ایسی وجہ بیان نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی غمزدہ سے سر پکڑ کر رونے لگی۔ بولی، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی، پھر کیوں دل بند ہوا جبکہ اسے دل کا مرض بھی لاق نہیں تھا۔ میں گھر آ گئی۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یقیناً اس مرد کو کوئی زہر وغیرہ دیا گیا تھا۔ میں نے ابھی تک کمرے میں جا کر اس بوڑھے کو نہیں دیکھا تھا۔ میں ان دونوں ڈاکٹروں کی بات پر یقین کر چکی تھی کہ واقعی وہ بوڑھا مر گیا ہوگا۔ میں تب اندر کی بات جان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، بار بار سوال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد الجھے ہوئے آدھے ادھورے جواب دینے لگے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور اور قابل ڈاکٹر ہیں، جبکہ میرے سینئر ڈاکٹر فرقان بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ شاید یہی بات اس لڑکی کو بھی شک میں مبتلا کر گئی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے جو مطالبہ کیا وہ ہم تینوں کو چونکا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے بوڑھے کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اس لڑکی کا اس بوڑھے سے کوئی شرعی رشتہ بھی نہ تھا۔ وہ کس حق سے پوسٹ مارٹم کی بات کر رہی تھی؟ میں نے اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ بولے، رشتہ کیوں نہیں ہے، ہم 1 سال ساتھ رہے، ہماری شادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کو اس کی پہلی بیوی نے مارنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ ڈاکٹر فرقان نے اچانک کہا، ٹھیک ہے،
ہم پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی تیاری کرنے کا کہا اور لڑکی سے چند ضروری کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ جب سے میں اس ہسپتال میں آئی تھی یہ پہلا پوسٹ مارٹم تھا جس میں حصہ لے رہی تھی، اس لیے میں کوئی ڈری ہوئی تھی۔ کسی مرد انسان کو کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے ڈاکٹر فرقان کے تاثرات بھی ٹھٹکا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سے تاثرات تھے اور آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ ڈاکٹر کے چہرے پر ایسے تاثرات کیوں تھے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہر حال میں ڈاکٹر صاحب کو ایک جیسے تاثرات کے ساتھ دیکھا تھا۔ نہ وہ زیادہ جذباتی ہوتے تھے نہ ہی کبھی پریشان نظر آتے تھے۔ اگر کسی مریض کی موت ہو جاتی تو ڈاکٹر صاحب صاف سادہ الفاظ میں موت کی خبر دے کر ایک طرف ہو جاتے تھے، مگر پہلی بار اس روز ڈاکٹر کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور وہ ہسپتال کا اصول بھی توڑ رہے تھے۔ میں ان کی شاگرد تھی، عام سی نرس تھی، اس لیے مجھے خاموش رہنا تھا، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس مرد کی ابھی بیوی نہیں بنی تھی، وہ صرف معشوقہ تھی اور لوح یقین کی مرضی کے بغیر کبھی پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا۔ میں یہ اصول جانتی تھی، پھر اتنے قابل ڈاکٹر نہ جانے کیوں اس لڑکی کے کہنے پر پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں اتنی نادان نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی۔ اندر ہی اندر وہ دونوں ڈاکٹر کچھ چھپا رہے تھے۔ مجھے اس بوڑھے کے گھر والوں کے لیے افسوس ہو رہا تھا جو اس کی موت کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے، اور جہاں پوسٹ مارٹم کی تیاری کی جا چکی تھی وہ لڑکی رو رو کر نڈال ہو رہی تھی۔ میں نے اسے صبر کرنے کا کہا تو عجیب سے لہجے میں بولی، مجھے اس بوڑھے کی موت کا غم نہیں، میں تو اپنی بربادی پر رو رہی ہوں۔ اس کے الفاظ اور لہجے نے مجھے ٹھٹکا دیا تھا۔ میرے سے اسے دیکھنے لگی وہ اور اپنے بال جکڑ کر بڑبڑاتے ہوئے بولی کہ اس بوڑھے کی دولت اور گھر والوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھ کر میں نے اپنی عزت اور اپنا آپ اس بوڑھے کے حوالے سونپ دیا تھا، مگر مجھے کیا ملا؟ بوڑھا مرتے دم تک مجھے استعمال کرتا رہا اور خاموشی سے مر گیا۔ میں ساکت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، وہ تمسخر سے اپنا بے باک بھولیا مجھے دکھاتے ہوئے بولی، میں امیر یا ماڈرن لڑکی نہیں ہوں، میں تو مجبور لڑکی تھی جو اپنے امیر باس کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس کر اپنی اصلیت بھول گئی تھی۔ بولی، اس بوڑھے نے مجھے لالچ دیا تھا کہ شادی کے بعد 1 گھر اور 2 کروڑ میرے نام کرے گا۔ میں بھی مان گیا، اپنا حسن اور جوانی اس پر ضائع کر دی۔ غربت اور پریشانی نے مجھے کمائی پر لگا دیا تھا، وقت پر شادی نہیں کر سکی اور شادی کی عمر نکل گئی۔ سوچا بوڑھے کے ساتھ زندگی بسا لوں گی، اس بہانے میرے گھر والوں کی زندگی سنور جائے گی، مگر پچھلے 1 سال سے یہ بوڑھا مجھے محبت پر ٹرکاتا رہا، مجھے میرے ساتھ زبردستی ناجائز تعلق بنایا، مجھے ہر بار ہزاروں روپے دے کر بہلاتا اور یقین دلاتا کہ اپنے گھر والوں کو منا کر مجھ سے شادی کر لے گا، مگر اس کے گھر والے کبھی نہیں مانے اور میں خواہ مخواہ عزت گنوا بیٹھی۔ ملا کچھ بھی نہیں، نہ ہی عزت رہی نہ ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی ہوں۔ میں نہ اپنے گھر کی رہی نہ کہیں اور جانے کے قابل ہوں۔ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی۔ میں اس پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی اور پوسٹ مارٹم کے لیے کمرے میں چلی گئی، مگر سامنے کا منظر مجھے ٹھٹکا گیا۔ میں تیزی سے اس مرد کے قریب جا کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اس مرد کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اونچا لمبا توانا مرد تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو عمر زیادہ ہے، مگر اس کی صحت بہت اچھی تھی اور وہ ابھی تک اسی حالت میں نیم برہنہ پڑا ہوا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ دونوں ڈاکٹر اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بوڑھا مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ میں آواز بساختہ سی باہر بھاگی اور ڈاکٹر فرقان سے سوال کیا کہ وہ مرد ابھی مرا نہیں تھا، پھر اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا؟ اب بھی اس کے جسم میں زندگی باقی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کے لیے بجائے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد تو یقیناً بوڑھا مر جاتا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں الجھ گئی۔ میرے سوالات پر ڈاکٹر احمد نے پھرتی سے مجھے وہاں سے ہٹایا اور ایک طرف لے کر سنجیدگی سے بولے، سسٹر سارا، آپ ان باتوں میں دخل مت دیں، آپ کو کیا آپ تو نادان اور نہ سمجھ ہیں۔ کہنے لگے، ہم پاگل نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، اس بوڑھے کی حالت کا ہمیں بھی اندازہ ہے، ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ وہ مریض مر چکا ہے تو اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ یہی سچ ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کا منہ دیکھ رہی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بحث کرتی، میری نوکری کا سوال تھا۔ ہو گئی۔ ہم پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچے تو میں اس بوڑھے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ باہر وہ لڑکی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے بوڑھے کی جس پہلی بیوی اور بچوں کا ذکر کیا تھا ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں افسوس سے اس بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھا مرد اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وینٹیلیٹر پر رکھنے والے بھی وہی ڈاکٹر تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بخوبی جانتے تھے
کہ بوڑھا زندہ ہے، جب ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر فرقان نے باہر جا کر صاف جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کسی بھی مرے ہوئے انسان کو وینٹیلیٹر میں نہیں رکھا جاتا۔ وہ ڈاکٹر کیا کرنے والے تھے میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر فرقان نہایت عجیب نظروں سے بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا کہ جس حالت میں اس بوڑھے کو لایا گیا تھا اس کی وجہ سے ڈاکٹر فرقان اس سے نفرت کر رہے تھے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتے ہوئے اپنے ذاتی احساسات کو درمیان میں لائے اور نفرت یا غصے میں مریض کو مار دے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھا گناہ کرتے ہوئے اس حال کو پہنچا تھا۔ وہ زندہ تھا اور شاید اس کا علاج کر کے اسے زندگی کی طرف لایا جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر جو حرکت کر رہے تھے اسے قتل کہا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میرا وجود خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ ابھی ڈاکٹر فرقان نے اس بوڑھے مرد کو وینٹیلیٹر سے ہٹانا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک اس مرد کے جسم سے ایک حصے میں ہلکی سی حرکت ہوئی جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی کہ وہ مرد ابھی زندہ ہے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے۔ میری چیخنے پر ڈاکٹر فرقان نے مجھے سختی سے چپ کروا کر جو چیز دکھائی وہ میری زبان کو گنگ کر گئی۔ میں گمسم سی اس بوڑھے مرد کو دیکھنے لگی۔ پوسٹ مارٹم سے زیادہ ان عجیب حالات نے مجھے اعصابی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں فطرتاً کمزور اور حساس لڑکی تھی۔ ان ڈاکٹروں کی حرکت نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بوڑھا اپنے ہوش حواس میں چاہے جتنے بھی کبیرہ گناہ کرتا مگر اسے جان بوجھ کر مارنا سراسر ظلم تھا۔ میں گھر جا کر بھی بے چین رہی اور اسی بات کو سوچتی رہی۔ مجھے اس لڑکی کی حالت یاد آنے لگی جب پوسٹ مارٹم کے بعد اس بوڑھے کی کئی جگہ سے پھٹی لاش کو اس لڑکی کے حوالے کرتے ہوئے ڈاکٹر فرقان نے رپورٹ دکھائی جس کے مطابق بوڑھے کی موت میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی موت طبیعی تھی، نہ اس کا دل بند ہوا تھا، نہ ہی اسے کوئی زہر دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ لڑکی بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں نے جب ڈاکٹر احمد سے درخواست کی کہ بوڑھے کی لاش میں اس کے گھر والوں کو دینی چاہیے، لڑکی کا اس بوڑھے شخص سے کوئی رشتہ نہیں تھا کہ اس کا کفن دفن کرے۔ اس کی اولاد اور بیوی کا اس بوڑھے کی میت پر زیادہ حق تھا، مگر ڈاکٹر احمد نے مجھے ایسی بات بتائی جو مجھے بالکل گنگ کر گئی۔ وہ افسوس سے بولے اس بوڑھے کے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی مگر انہوں نے اسے بدکردار مرد کی لاش کو بھی اپنے گھر لے جانے اور اس کا کفن دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس بوڑھے کی بیوی اور بچے شریف اور غیرت مند لوگ ہیں، ان کے لیے یہی بات بھی کسی تماچے سے کم نہ تھی کہ وہ بوڑھا گناہ کرتے ہوئے مرا تھا۔ میرے لیے غصہ کوئی نیا نہیں تھا۔ جوان اولادیں کبھی کبھی اپنے والد کی دوسری شادی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتی اور غصے کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ میرے ستیلے بھائیوں کا بھی ایسا ہی رویہ تھا۔ اپنے بچپن سے ہی میں نے اپنے ستیلے بھائیوں کی نفرت اور بے رخی جھیلی تھی۔ میرے بھائیوں نے نہ کبھی میری ماں کو قبول کیا تھا نہ ہی وہ مجھے برداشت کر سکتے تھے۔ میرے والد سے بھی وہ ناراض اور دور دور رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے وفات کے بعد انہوں نے اپنی نفرت کا کھلم کھلا اظہار میرے والد کی جائیداد سے مجھے حصہ نہ دے کر کیا تھا۔ غصے میں سے مگر وہ میرے ساتھ ناانصافی کر چکے تھے، جس پر میرے ماموں اور خاندان والوں نے ہمیں کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اگر میرے ستیلے بھائیوں پر کیس کیا جائے تو جائیداد میں سے مجھے حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ میں قانونی اور شرعی طور پر اپنے باپ کی جائیداد میں حقدار تھی۔ مگر میری ماں اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ اپنے باپ کی زندگی میں شہزادیوں کی طرح رہنے والی لڑکی آج ایک عام سی نرس بنی ہسپتالوں کے دھکے کھا رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات اذیت سے کم نہیں تھی، مگر اس نفرت اور غصے کے باوجود میرے والد کی موت پر میرے ستیلے بھائی پیش رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے باپ کی دوسری شادی پر کوئی اولاد اتنا غصہ بھی کر سکتی ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے کفن دفن سے بھی انکار کر دے۔ میری نظروں میں ڈاکٹر فرقان کا بہت اونچا مقام تھا، مگر اس روز ڈاکٹر فرقان کی حرکت نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں کئی روز تک اسی بات کو سوچتی رہی کہ اس بوڑھے کو جان بوجھ کر کیوں مارا گیا، مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ میری کم علمی تھی، ورنہ میں سب جان لیتی۔ وینٹیلیٹر سے ہٹاتے ہوئے اس بوڑھے کی ایک ٹانگ میں تھوڑی سی حرکت ہوئی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ حرکت بہت واضح تھی مگر صرف میری نظر میں آئی تھی۔ ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر فرقان میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، کہنے لگے کہ مجھے وہم ہو رہا ہے۔ تب ڈاکٹر فرقان نے مجھے جو دیکھا تھا وہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس بوڑھے کی دھڑکن بالکل بند ہو چکی تھی جبکہ سانسیں چل رہی تھیں۔ یہ سب میرے ہوش اڑا رہا تھا۔
अस्पताल में कुछ रोज़ तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर अहमद बहुत मसरूफ़ रहने लगे थे और डॉक्टर फुरकान का कई रोज़ तक मिजाज बुरी तरह ख़राब रहा था। मैंने मेडिकल की किताबें छान मारी, तब जाकर मुझे बूढ़े की इस हालत की वजह समझ आई तो मैं हैरान ज़दा रह गई। मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इस बूढ़े की ब्रेन डेथ हुई थी। इसका दिमाग बिल्कुल नकारा और बंद हो चुका था। इस वजह से दिमाग से जुड़ा सारा निज़ाम बंद हो गया था। ब्रेन डेथ को भी मौत ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इंसान मशीन से जुड़ा मसनूई सांसें लेता रहता है, मगर इसके जागने या जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि इसका बाकी जिस्म मर चुका होता है, यानी कि इसका दिल भी बंद हो चुका होता है। किसी भी ब्रेन डेथ वाले इंसान के जिस्म में हरकत नहीं होती, मगर इस बूढ़े की टांग में वाज़ेह हरकत हुई थी। जब मैंने ये बात अपने वालिद के दोस्त और मैं डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने बताया कि ब्रेन डेथ की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ लोग दिल की वजह से मरते हैं, कुछ लोग को दिमाग का कैंसर होता है। शदीद तकलीफ में ब्रेन डेथ वाला इंसान भी कभी कभी थोड़ी सी हरकत ज़ाहिर कर देता है। इस बूढ़े का अंजाम सोचना तो मेरे बस की बात नहीं थी। जो औरत गुनाह में मरा था, इसका भला क्या अंजाम होने वाला था। मैं इस सब के बावजूद उलझ कर रह गई थी। हमारे अस्पताल में ऐसे बहुत से मरीज़ आते थे जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती थी। अपने प्यारों को मन्नो मट्टी तले दबाना अजीज़ और कारब औलाद के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ लोग वेंटिलेटर पर मसनूई सांसें देकर उन्हें तब तक अस्पताल में रखते हैं जब तक अल्लाह की तरफ से वो सांसें भी ख़त्म ना हो जाएं। डॉक्टर फुरकान ने इस मामले में बिल्कुल सोचना गवारा ही नहीं किया था और पोस्टमार्टम की हामी भर ली थी। इस बूढ़े की बाकी सांसों को ख़त्म करके इसे मारा था और इसका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार की थी। डॉक्टर फुरकान जैसे पेशेवर काबिल डॉक्टर का वो रवैया मेरे दिमाग में खूब सा गया था। इसकी असल वजह इस वाक़े के 5 माह बाद मुझ पर खुली थी और मैं इस सच पर हैरान रह गई थी। इस वाक़े के 5 माह बाद अचानक हमें डॉक्टर फुरकान की शादी का कार्ड मिला। अस्पताल में डॉक्टर साहब के साथ काम करने वाले तमाम करीबी दोस्तों को यह दावत दी गई थी। हम हैरान हुए क्योंकि ये शादी बिल्कुल अचानक हो रही थी। डॉक्टर साहब को इनकार करना मुमकिन नहीं था। इतनी हम मतलूबा तारीख पर मिलकर डॉक्टर साहब की बताई गई जगह पर पहुंच गए। मैं वहां पहुंची तो हैरान रह गई कि डॉक्टर साहब जैसे अमीर कबीर कामयाब डॉक्टर का वलीमा किसी महंगे मैरिज हॉल की बजाय घर के लॉन में किया जा रहा था। डॉक्टर साहब की वालदा निहायत खूबसूरत और मेहरबान औरत थी। खाना खाते हुए मेरे लिबास पर गलती से खाना गिर गया। मैं परेशान होने लगी कि अब क्या करूं। तब डॉक्टर साहब की वालदा ने मुझे घर के अंदर किसी बाथरूम में जाकर लिबास साफ करने का कहा। मैं सर हिलाकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। कमरे की तलाशी करते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी तो एक छोटी सी तस्वीर देखकर मैं चौंक गई। इस तस्वीर में डॉक्टर साहब का पूरा घराना मौजूद था और वालिद की जगह इसी बूढ़े मर्द को देखकर मैं साकत रह गई, जो बूढ़ा बदकारी की हालत में मरने पर हमारे ही अस्पताल लाया गया था। मैं फटी फटी आंखों से इस तस्वीर को देख रही थी। मुझ पर इस रोज़ डॉक्टर फुरकान के इस अजीब रवैये का राज खुला था। अपने सगे बाप का एक जवान लड़की के साथ ऐसी हालत में अस्पताल आने पर इन्हें कैसा लगा होगा। डॉक्टर साहब का गुस्सा मुझे तब समझ आया था। डॉक्टर अहमद तो डॉक्टर साहब के बेहतरीन दोस्त थे, यकीनन वो भी इस हकीकत से वाकिफ़ थे। उसी वक्त वो डॉक्टर साहब पहुँच गए। मुझे तस्वीर के पास देखकर एक लम्हे के लिए वो शर्मिंदा हुए, फिर बोले, सारा, आपको उस रोज़ मेरी हरकत बुरी लगी थी कि मैं एक इंसान को मार रहा हूँ, मगर मेरे पहले ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने अपने बाप को वेंटिलेटर पर रखा था। मैं उस लड़की को झूठ बोलकर भगाना चाहता था, मगर जब उस लड़की ने पोस्टमार्टम का कहा तो मैं उसके हक में बोलने पर गुस्से में आ गया। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया तो वो बोली, तुम्हारा बाप मर ही चुका है तो उसे मसनूई सहारों से ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं। हमारा बाप सारी उम्र हमारे लिए दाग बन कर रहा था। वो अयाश था जो जवान गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनका शिकार करता था। ऐसे बाप को मैंने अपने हाथों से मारकर अपना दाग मिटाया है। आज हमें कोई खौफ नहीं कि हमारा बाप लोगों के सामने आकर हम अपनी असलियत ना दिखा दे। डॉक्टर साहब ये कहकर वहाँ से चले गए और मैं उस बंसी बूढ़े के बारे में सोचने लगी। दुनिया को अगर अपनी औलाद की मोहब्बत ने जी सका, यहाँ तक कि उसे तौबे की मोहलत नहीं मिली और अल्लाह ने उसे बदकारी की हालत में ही मौत दे दी। अल्लाह में ऐसे अंजाम से महफूज रहे और तौबे की मोहलत अता करे ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। आमीन सुमा आमीन। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।